میں ہوں سمینہ پاشا. امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے. ویورز کچھ اہم خبریں اور اپڈیٹس لے کر اس ویلاگ میں آپ کے سامنے حاضر ہیں. جناب خبریں بہت امپورٹنٹ ہیں جی. سب سے پہلے تو عمران خان صاحب سے جو ملاقات نہیں ہو رہی اور اس کے بعد اب سب کو تشویش جو ہوئی ہے اس کے اوپر فائنلی اب پارٹی قیادت نے بھی سوال اٹھایا ہے. مراد سعید کا بھی ایک ٹویٹ آیا. اس کے علاوہ ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے جس کے اوپر موسٹ پروبیبلی صبح سماعت بھی ہونی ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جی جو ایک اہم معاملہ وہ یہ کہ قاضی صاحب نے ایک اور پٹیشن فکس کر دی تھی پی ٹی آئی کی انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق. یہ وہی کیس ہے جس سے بلے کا نشان واپس لے لیا گیا تھا. تو اس کی نظر ثانی کی اپیل دائر کر رکھی تھی پی ٹی آئی نے. قاضی صاحب نے جاتے جاتے سوچا کہ اس کو بھی پکا کام کر کے جائیں تو انہوں نے 11 تاریخ اس کے لیے سماعت کے لیے فکس کی تھی. لیکن اب پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ اس کے اوپر نظر ثانی ہو. اس کی وجہ کیا ہے آپ کے ساتھ ابھی تفصیلات شیئر کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئینی ترمیم کے حوالے سے لیٹسٹ کیا ہے اور پی ٹی آئی مزید کون سے آپشنز استعمال کر سکتی ہے. احتجاج کے حوالے سے آج پھر ایک اہم دن ہے لیکن اس دفعہ پھر وہی ایک پرانا حربہ ہے پنجاب حکومت کا دفعہ 144 والا, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جی ایک اہم ملاقات علی امین گنڈا پور صاحب کی بھی شروع ہو چکی ہے. تو اس کے اوپر بھی بات کریں گے. کافی کچھ ہے اس ویلاگ میں. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا. سب سے پہلے جی آج عمران خان صاحب کی بات کریں گے. عمران خان صاحب سے چونکہ بالکل رابطہ منقطع ہے ہر طرح کا, تو بالکل ان سے متعلق کوئی خبر ہی نہیں آ رہی کہ وہ کیسے ہیں, ان کی صحت کیسی ہے, وہ خیریت سے ہیں یا نہیں. اور جب ایسی صورتحال ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی افواہیں بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو اسی قسم کی خبریں ان سے متعلق بہت زیادہ پھیلنا شروع ہو گئیں جب مختلف لوگوں نے ذرائع کے توسط سے خبریں چلانی شروع کر دیں کہ عمران خان صاحب کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. کسی نے کہا کہ خدا نخواستہ ان کو کچھ ایسا ٹریٹ کیا جا رہا ہے بہت برے طریقے سے کہ اس وقت صورتحال یہ کہ ان کو ایکسرسائز کی اجازت نہیں ہے, وہ بالکل اپنے جو سیل ہے ان کا اس میں محدود کر دیے گئے ہیں, کوئی شخص ان سے بات نہیں کرتا ہے, مکمل طور پر ایک قید تنہائی ہے, حتیٰ کہ جو جیل عملہ ہے اس سے بھی انہیں بات نہیں کرنے دی جاتی. اور جو بیچ میں انہیں تھوڑا سا موقع ملتا تھا کہ وہ تھوڑی سی چہل قدمی کر لیں, وہ بھی پابندی لگا دی گئی ہے. اور اب جیل میں اس قدر سختی ہے کہ وہ سورج تک نہیں دیکھ سک رہے ہیں جب سے یہ ٹوٹل انہوں نے ملاقات پہ پابندی لگا کے منقطع کیا سلسلہ. اس کے علاوہ یہ بھی خبر ملی ہے کہ جو مشقتی انہیں کھانا بنا کے دیا کرتا تھا اس کی بھی چھٹی کرا دی گئی ہے. اور اب جو لنگر ایک سب کے لیے ٹوٹل بنتا ہے تمام قیدیوں کے لیے, وہی کھانا عمران خان صاحب کو بھی پرووائڈ کر دیا جاتا ہے. تو وہ پھر کس قسم کا کھانا ہوتا ہے, غیر معیاری سا کھانا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے, لیکن بہرحال انہیں اس کے اوپر لے جایا گیا ہے. تو تاثر یہ بن رہا تھا کہ عمران خان صاحب کے اوپر حد درجہ سختی کر دی گئی ہے. اور اس تمام سختی کا مقصد بڑا واضح ہے کہ عمران خان صاحب کو مزید ایک دفعہ توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کو اپنے معاملات پہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس ساری صورتحال میں اب یہ بات ظاہر ہے, یہ مختلف خبریں آئی ہیں تو اس کے اوپر اس میں صداقت بھی ہو سکتی ہے اور کوئی صداقت نہیں بھی ہو سکتی, دونوں باتیں ہو سکتی ہیں. لیکن ان کی جو تصدیق ہے وہ تو اسی صورت ممکن ہے کہ آپ کسی کو کم از کم رسائی دیں, کم از کم کسی ایک ہی ممبر کو رسائی دیں اور ان کے حوالے سے پتہ چل سکے. یہ بھی خبر ملی ہے کہ ایون جیل میں ہی رہتے ہوئے بشرا بی بی صاحبہ کو بھی عمران خان صاحب سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے. تو ٹوٹل ان کو بالکل آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. کچھ لوگوں نے تو یہ تک کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ وہ ٹھیک بھی ہیں یا نہیں, اور اس طرح کی جان کے خطرات کی بھی بات کی کہ ان کے جان کو بھی خطرہ ہے. اس وجہ سے پی ٹی آئی کی جو اوور آل ایک پوری آپ دیکھ سکتے ہیں لیڈرشپ بھی اور جو ورکرز ہیں خاص طور پر ان کی طرف بہت زیادہ تشویش بھی پائی جا رہی ہے اور ہر کوئی اس پہ فکر مند ہو رہا ہے. اور سوشل میڈیا پر اب کافی زیادہ اس بات کو لے کر کے آواز اٹھائی جا رہی ہے. اور چونکہ ملاقات میں اس قدر سختی کی جا رہی ہے کہ کسی کو ملنے نہیں دیا جا رہا, تو خدشات اور بڑھ رہے ہیں کہ اگر سب ٹھیک ہی ہوتا تو پھر تو فوری ملاقات کروا دی جاتی تاکہ ریومرز جو ہیں وہ ختم ہو سکیں. لیکن چونکہ اس میں اور زیادہ ایسا لگ رہا ہے کہ ڈیلے کیا جا رہا ہے اور زیادہ پابند کیا جا رہا ہے کہ بالکل کسی کی ملاقات نہ ہو, تو اس وجہ سے تو اور زیادہ تحفظات بڑھ رہے ہیں. تو یہ سب جب ہو رہا ہے تو ظاہر ہے کہ اس پہ اب ریاکشن جو ہے وہ زیادہ شدید آنا شروع ہو چکا ہے. میں خود اس بات پہ ویسے حیران تھی کہ جب یہ فیصلہ ہوا اس کے بعد سے جو میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ پارٹی لیڈرشپ بہت زیادہ شور کرے گی, اس لیول کا ہمیں شور نظر نہیں آیا تھا. کچھ یہ تھا کہ اس وقت ابھی تازہ علی امین گنڈا پور والا واقعہ ہوا تھا تو سب اس میں بھی الجھے ہوئے تھے. تو اس طریقے سے جو ریاکشن یا رسپونڈ کرنا چاہیے تھا لیڈرشپ کو بالکل نہیں کیا گیا. اور 3-4 دن تو بالکل ہی جو ان کی فرسٹ ایئر لیڈرشپ تھی وہ غائب تھی. اسی طریقے سے جو ان کی ایک بہن جو اس وقت اریسٹ نہیں ہے صرف, یعنی نورین صاحبہ, جو کہ آپ کو پتہ ہے حسان نیازی اور حفیظ یعنی حسان نیازی کی والدہ ہیں اور حفیظ اللہ نیازی کی اہلیہ ہیں,
انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ اور کسی کو نہیں، پارٹی لیڈرشپ کو نہیں، تو کم از کم صرف ایک میری ہی ملاقات کروا دیں. میں کم از کم آ کے باہر یہ تو سب کو اسٹیٹمنٹ دے ہی سکتی ہوں کہ بھائی عمران خان صاحب خیریت سے ہیں، بھلے کوئی پولیٹیکل بات بھی نہ کرنے دیں، میں صرف ان سے موسم کا حال ہی پوچھ کے آ جاؤں گی، لیکن ایٹ لیسٹ ان کو ایک دفعہ ہم دیکھ تو لیں کہ وہ خیریت سے ہیں. تو اب یہ ساری چیز ہے. میڈم نورین کی طرف سے ایک درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے، اور خبر یہی آ رہی ہے کہ اسی روز یعنی جمعے کے روز ہی اس کے اوپر سماعت بھی ہو سکتی ہے. اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اس میں اگر کوئی واضح حکم جاری کیا جاتا ہے تو پھر امکان ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کی کسی ایک بندے سے کم از کم ملاقات ہو جائے. لیکن مجھے اس کا امکان اس لیے کم نظر آ رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی یہ چیف جسٹس عامر فاروق صاحب سننے جا رہے ہیں کیس، اور وہ آپ کو پتہ ہے کیسے معاملات صرف لٹکاتے ہی ہیں، کبھی وہ واضح حکم تو دیتے ہیں نہیں. تو اس لیے مجھے زیادہ امید تو نہیں ہے اس بارے میں، لیکن لیٹس سی کہ کیا ہوتا ہے. حد تو یہ ہے کہ باقی قیدیوں کے بھی جو فیملی ممبرز ہیں، اہل خانہ ہیں، ان کو تک نہیں ملنے دیا جا رہا. اس قدر انہوں نے اس دفعہ شدید قسم کی پابندی عائد کی ہے. آج مراد سعید صاحب نے بھی اس حوالے سے ایک ٹویٹ کیا، اور انہوں نے بھی اسی بات کا اظہار کیا ہے کہ انہیں پہلے سے اندازہ تھا کہ اکتوبر نومبر بہت زیادہ سخت ہونے جا رہا ہے، اور اس میں خدا نخواستہ یہ خان صاحب کو کسی قسم کا نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. تو مراد سعید بھی اس حوالے سے اپنی ٹویٹ میں تشویش کا اظہار کر رہے ہیں، اور انہوں نے ساتھ میں وارننگ بھی دی ہے، خبردار کیا ہے کہ کسی قسم کا کوئی مس ایڈونچر نہ کیا جائے اس موقع کے اوپر. یہ بہت زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. تو بہرحال مراد سعید نے بھی اس کے اوپر زور دیا ہے. تو یہ اب ایک جو تشویش ہے یہ ہمیں ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور سوشل میڈیا پر بھی اس پہ کافی آواز اٹھائی جا رہی ہے. لیٹس سی کہ اس کے اوپر اب کورٹ کیا ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر اب تو اگر زیادہ کارکن گرجے برسے اور زیادہ وہ دل برداشتہ ہوئے، تو بہت سے لوگ تو یہ تک ایون اپنی قیادت کے اوپر زور ڈالتے نظر آ رہے ہیں کہ جناب آپ یہ ایسے نہیں مانیں گے کہ کورٹ کے تھرو یا ویسے کوئی منت ترلا کر لے کے ملاقات کروا دیں. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کال دیں اڈیالہ کی طرف، اور پھر دیکھیں کہ یہ کیسے جلدی سے دروازے کھلواتے ہیں اور سب کی ملاقات کرواتے ہیں. کیونکہ یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے مانتے نہیں ہیں. تو آپ ان کے اوپر جب دباؤ بڑھاتے ہیں تو ہی یہ بات سنتے ہیں. تو اس لیے بہتر ہے کہ آپ ایک ہی دفعہ اڈیالہ کی طرف کال دیں، اور تاکہ عمران خان صاحب کی زندگی سے بڑھ کر کچھ نہیں. تو ظاہر ہے ورکر جذباتی ہوتے ہیں، وہ ہر بات کو ایک نیکسٹ لیول پہ جا کر دیکھتے سوچتے ہیں، اسی حساب سے مطالبہ بھی کرتے ہیں. تو بہرحال یہ ساری جو تشویش ہے یہ اب پھیلی ہوئی ہے. لیکن پھر اگین میں اگر اپنا اس پہ ایک انالیسس دوں تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس بات کا بالکل سب کو اندازہ ہے کہ اس وقت وہ اسٹیٹ کسٹڈی میں ہے، اور یہ اتنی آسان بات نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا دیا جائے. سب کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کو پتہ ہے کہ وہ اس وقت اسٹیٹ کسٹڈی میں ہے. تو یہ کوئی ایسی معمولی بات نہیں ہے کہ کوئی عمران خان کو نقصان پہنچا دے. لیکن بہرحال اگر ان کے اوپر شدید قسم کی جیل بھی کی گئی ہے، یعنی سختی اتنی زیادہ بھی کی گئی ہے، تو یہ بھی غلط بات ہے. جو بنیادی حقوق ہیں کسی بھی قیدی کے، اور وہ تو ویسے ہی ایک سیاسی قیدی ہیں، تو وہ اس کو دستیاب ہونے چاہیے. یہ قید تنہائی یا اس قسم کی سختیاں کہ کسی سے ملاقات ہی نہیں کرنے دینی، یہ تو کبھی بھی نہیں ہوا، کسی لیڈر کے ساتھ نہیں ہوتا. تو آپ کیسے ان کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ تو یہ ایک بالکل غلط اور قابل مذمت بات ہے، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ بالکل ہوش کے ناخن لینے چاہیے. لیکن باقی اگر کوئی خدا نخواستہ یہ سمجھتا ہے کہ ان کی جان کو کوئی لینے کی کوشش کرے گا، تو میرا نہیں خیال ہے کہ اس نہج کی بات ہے. لیکن بہرحال اگر اس حد تک تنگ بھی کیا جا رہا ہے تو یہ بھی قابل مذمت ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. اب آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی نے اس کے علاوہ احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے آج کے روز بھی. اور آج کے دن کی اگر بات کی جائے تو ساہیوال اور ملتان ڈویژن میں جو ہے احتجاج کی کال دے رکھی تھی. اور اس سلسلے میں حماد اظہر صاحب نے پہلے بھی ٹویٹ کیا تھا، پنجاب کے صدر، اور پھر ان کا ٹویٹ آیا اور انہوں نے کہا کہ جی سب لوگ یہاں پہ نکلیں گے اور احتجاج کریں گے. لیکن اگین اگر میں بات کروں کہ اس سے پہلے بھی جو پنجاب بھر میں کال دی گئی تھی تو اس پہ کوئی خاص ہم نے احتجاج نہیں دیکھا تھا. ماں سوائے لاہور کے جہاں پر کچھ ورکر ضرور نکلے تھے، اور اس میں بھی میں سمجھتی ہوں کہ جو ابوذر سلمان نیازی ہیں، سب سے بڑھ کر عالیہ حمزہ، اور جو لاہور کے ان کے لوگ تھے ان کی طرف سے باہر نکل کر جو احتجاج کیا گیا، اس کی وجہ سے کچھ ورکر ضرور نکلے. لیکن ادروائز باقی کسی شہر میں اس طریقے سے کوئی خاطر خواہ احتجاج نہیں دیکھا گیا تھا. تو میں ابھی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہی کہ بغیر کوئی مین لیڈرشپ کے یہاں پر کوئی احتجاج اس طرح سے ہوگا. لیکن پنجاب حکومت پھر بھی اس قدر ڈر سہم جاتی ہے کہ فوری طور پر ہی ان کی طرف سے دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہے. تو ابھی بھی اس سلسلے میں ایک نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے، اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں، اور ٹوٹل 9 اضلاع جو ہیں اس میں انہوں نے یہ دفعہ 144 نافذ کر دی ہے. اور یہ وہی اضلاع ہیں جہاں پر پی ٹی آئی نے احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے. تو یہ صورتحال ہے ان کے ڈر خوف کی.
اس کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ اس بہانے جیسے ہی کوئی باہر نکلے گا اس کو مزید مقدمات میں پھنسایا جائے گا کہ بھئی انہوں نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی اور اسی چکر میں ان کو دھر لیا جائے. تو یہ ان کو اب چسکا ہی پڑ چکا ہے کہ یہ ہر وقت بس ہر روز نئے مقدمات. میرا خیال ہے رات کو یہ روز کاؤنٹ کر کے باقاعدہ سوتے ہیں کہ آج کتنے ہم نے نئے مقدمات سیاسی مخالفین پہ بنائے. شرمناک بات ہے, بہت شرمناک بات ہے نون لیگ کی حکومت کے لیے, مریم نواز کے لیے. شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو. اس حد تک یہ لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں کہ ان کا سیاسی انتقام کسی صورت ختم ہی نہیں ہو رہا. مطلب ان پہ بھی کیسز بنے تھے جو بہت حد تک شاید جینون بھی ہوں, کیونکہ وہ کوئی میرٹ پہ تو ختم ہوئے نہیں ہیں, قانون بدل کے انہوں نے ختم کیے ہیں. تو لیکن اس طرح نہیں تھا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورزی پہ جی کوئی کیس بنا دیا گیا ہو اور پھر بلا وجہ 15 دفعہ گرفتاریاں ہوئی ہوں. تو اس طرح کے معاملات کم از کم ان کے ساتھ نہیں ہوئے تھے. لیکن افسوس کی بات ہے کہ یہ ان کا پیٹ ہی نہیں بھر رہا انتقام سے. اور یہ انہوں نے اس میں نہ صرف یہ کہ مین لیڈرشپ کو نہیں چھوڑا, انہوں نے جو ایم پی ایز ہیں ان کو نہیں چھوڑا, ورکرز کو نہیں چھوڑا, عام شہریوں کو نہیں چھوڑا. مطلب جو کوئی بھی احتجاج کے لیے جو کہ بنیادی انسانی حق ہے, جو آئین آپ کو دیتا ہے, اس کے اوپر اپنا حق استعمال کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کرتے ہیں اور مقدمات میں الجھاتے ہیں. اور پھر وہاں پر بھی جو ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک کرتی ہے ان کی پنجاب پولیس, جو کہ ان کا عسکری ونگ ہے بیسکلی, وہ بھی آپ سب کو پتہ ہے, وہ بھی مجھے کوئی زیادہ ڈیٹیلز بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ ایک فسطائیت کا شرمناک قسم کا دور ہے اور اس کا صحرا مریم نواز اور نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, زرداری, بلاول, ان سب کے سر جاتا ہے. اور یہ یقیناً انہوں نے جو کالک اپنے لیے تیار کی ہے, ان کی اتنی جلدی اس سے جان نہیں چھوٹے گی. لیکن بہرحال یہ سلسلہ ابھی دیکھیے کہ دراز ہی چلتا ہوا نظر آ رہا ہے. دوسرا جو یہ کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ جی مخصوص نشستیں ہتھیا کے آئینی ترمیم کے لیے نمبر پورے کرنا چاہ رہے ہیں. اس سلسلے میں نے آپ کو کل بھی یہ بات کہی تھی کہ الیکشن کمیشن کو یہ لیٹر تو انہوں نے لکھا ہے صادق کے تھرو کہ جی جو پی ٹی آئی کی نشستیں ہیں وہ باقی لوگوں کو دے دی جائیں, یعنی اتحادی جماعتوں کو دے دی جائیں. لیکن الیکشن کمیشن بھی اس سلسلے میں تھوڑا سوچ میں پڑا ہوا ہے. اور آج کی تو کچھ خبریں یہ بھی مختلف رپورٹرز رپورٹ کر رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمشنر کے علاوہ ارکان ہیں, انہوں نے بہرحال چیف الیکشن کمشنر کو اب مشورہ یہ دیا ہے کہ اس بات سے گریز کرنا چاہیے. اور چونکہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ فیلڈ میں موجود ہے اور اس کے بالکل برخلاف جا کر اس طرح دوسری نشستیں دوسری پارٹیز میں یعنی بانٹ دی جائیں تو یہ کسی طور بھی یعنی یہ بالکل اسی طرح یہ کہ آپ بیل مجھے مار والی صورتحال. تو انہوں نے ایک تو یہ بھی مشورہ دیا کہ اگلے چیف جسٹس کے آنے اور پھر جو اگر نظر ثانی کی اپیل لگتی ہے یہ وہ, تو اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے اس وقت تک اس معاملے کو مؤخر کیا جائے. لیکن دوسری طرف حکومت کی طرف سے بھی ان کے ساتھ یہ بات چل رہی ہے, ان پہ دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے کہ یہ نشستیں ان کو دے دی جائیں تاکہ یہ اگر مولانا نہ بھی ساتھ دیں, پی ٹی آئی کے لوگ نہ بھی ہتھے چڑھیں, تو پھر بھی ہم ان دونوں کے علاوہ ہی آئینی ترمیم کرنے میں کامیاب ہو جائیں. بعد میں اگر اس کو کوئی چیلنج کرتا ہے وہ بعد کی بعد میں دیکھی جائے گی, لیکن ہم ایک دفعہ تو کم از کم یہ کام کر گزریں. تو ان کا پلان یہ ہے. لیکن فی الحال اس کے اوپر الیکشن کمیشن بھی تھوڑا سا تذبذب کا شکار ہو گیا ہے. لیکن دوسری طرف پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز جن کو یہ اغوا کرنا چاہتے تھے یا سینیٹرز وغیرہ, ان کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات آج آپ کو بتاؤں کہ پی ٹی آئی نے کل بھی یہ کلیم کیا تھا بڑا کانفیڈنٹلی کہ ہمارے تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں, ان کانٹیکٹ ہیں اور سیف جگہوں پر ہیں, اور ہم نے انہیں محفوظ رکھا ہوا ہے کہ جب تک یہ آئینی ترمیم والا سارا مسئلہ ختم نہیں ہو جاتا اپنے سامنے نہیں آنا ہے. تو آج انٹرسٹنگلی جو پورے ان کے بالکل قریبی صحافی ہیں اور کچھ تو باقاعدہ ٹاؤٹس ہیں, ان کی طرف سے ایک جیسا واٹس ایپ میسج جو ہے وہ ایک دم سرکولیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے سوشل میڈیا پر, جس میں باقاعدہ یہ اس بات کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے اپنے ایم این ایز اور سینیٹرز کو کیوں چھپایا ہوا ہے, ان کو انہوں نے حب سے بیجا میں رکھا ہوا ہے. پی ٹی آئی نے تو اپنے سینیٹرز اور ایم این ایز کو خود اغوا کیا ہوا ہے. بھائی اگر کیا بھی ہو بالفرض, ویسے تو وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو انہیں سیف ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, ہم نے انہیں محفوظ رکھا ہے کہ وہ آپ کے ہتھے نہ چڑھ جائیں, آپ اغوا نہ کر لیں انہیں. لیکن اگر بالفرض انہوں نے کیا بھی تو آپ کو کس بات کا درد ہو رہا ہے؟ اس سے تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ آپ انتظار میں ہیں کہ آپ کے وہ ہاتھ لگیں تاکہ آپ ان سے زبردستی ووٹ ڈلوا سکیں. تو وہ باقاعدہ ایک پلانڈ پروپیگنڈا کے تحت جو ہے وہ ہمیں باقاعدہ ایک جیسے میسیجز جو ہے وہ سرکولیٹ کرتے نظر آ رہے ہیں. ایک خبر یہ بھی ہم سن رہے تھے مارکیٹ میں کہ جی پی ٹی آئی نے ایک پلان بنا رکھا ہے کہ اگر آپ کو جیسے کہ معلوم ہے بائی لا کہ اگر عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے اسمبلی میں, کسی کے خلاف جمع کرا دی جائے وزیر اعظم کے خلاف یا کسی کے خلاف, تو اس صورت میں
کوئی اور پھر ایجنڈا نہیں ہو سکتا، آئینی ترمیم وغیرہ نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اوپر فیصلہ نہ ہو جائے. عدم اعتماد کی تحریک کا فیصلہ جب تک نہ ہو جائے کوئی بھی آئینی ترمیم قانون سازی اس طرح سے نہیں کی جا سکتی. تو یہ بھی ایک پلان تھا پی ٹی آئی کے پاس کہ اگر کسی طور کوئی بھی نمبر گیم بالکل ہاتھ سے نکل گئی اور خدشہ برقرار رہا کہ یہ لوگ آئینی ترمیم کسی بھی صورت میں کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، تو اس وقت تک یہ بھی ایک پلان کہیں بیک آف دا مائنڈ تھا کہ یہ فوری طور پر عدم اعتماد کی تحریک لے آئیں گے اس حکومت کے خلاف، جس کے بعد پھر مزید کچھ عرصے کے لیے جو عدم اعتماد کی تحریک جب آ جائے تو قانون سازی ممکن نہیں رہے گی، تو لہٰذا وہ خطرہ پھر ٹل جائے گا اور پھر اسی میں 25 اکتوبر بھی گزر جائے گی. لیکن میرا خیال ہے کہ فی الحال اس کی شاید نوبت نہ آئے، کیونکہ ابھی بھی انہیں اس بات کا اندازہ ہو چلا ہے کہ چونکہ مولانا ساتھ نہیں جا رہے حکومت کے اور ان کے اپنے لوگ بھی فی الحال ان کے ساتھ ہیں، بلکہ خبریں تو یہ ہیں کہ ان کے بھی کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں، تو اس کے بعد اب پی ٹی آئی کو اس بات کا اعتماد ہے کہ فی الحال حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. ایک چیز، اور دوسری چیز یہ کہ ان کو یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر یہ کوئی عدم اعتماد کی تحریک لانے کے لیے سامنے لوگوں کو لانا پڑے گا، کیونکہ اس میں کم از کم 20% جو لوگ ہیں سینٹ کے بھی اور قومی اسمبلی کے بھی، ان کے آپ کو اپروول چاہیے ہوتا ہے، سگنیچرز چاہیے ہوتے ہیں. تو اگر وہ سامنے لانے پڑیں گے تو اس صورت میں پھر ایک پرابلم ہو جائے گا، کیونکہ وہ جا کے پھر باقاعدہ جمع کرواتے ہیں سیکریٹریٹ میں جو 20% آف ہاؤس جو ہوتا ہے. تو اب اس صورت میں اگر وہ سامنے لاتے تو پھر خدشہ تھا کہ پھر نہ پکڑے جائیں. تو وہ اس وجہ سے فی الحال انہوں نے اس کو تھوڑا، میرا خیال ہے کہ اس کو ہولڈ رکھا ہے، اس کو ابھی یہ آپشن کو زیادہ غور نہیں کر رہے اس پہ، کیونکہ اب یہ تھوڑا کانفیڈنٹ بھی ہیں کہ اب حکومت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں. تو یہ اب ساری گیم ہے جی. آئینی ترمیم کے حوالے سے فی الحال یہ معاملہ میں پہلے 3-4 دن سے مسلسل آپ کو یہی رپورٹ کر رہی ہوں کہ یہ کھٹائی میں ہی پڑتا نظر آ رہا ہے، اور اب تو کافی حد تک واضح ہو چکا ہے، کیونکہ اب تو قاضی صاحب کے لیے فیئر ویل ڈنرز بھی تیار ہونا شروع ہو چکے ہیں. آخر میں جی آپ کو یہ بتا دیں کہ قاضی صاحب جاتے جاتے بھی کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جو بلے کے نشان والا فیصلہ تھا اس کو مزید پکا کر جائیں اور اس کو بھی تاکہ بدلا نہ جا سکے. تو اس صورت میں شاید اسی وجہ سے انہوں نے اس پہ ہیئرنگ بھی رکھ لی، نظر ثانی کی اپیل کی اور 11 اکتوبر کی دن سماعت کا فکس کیا تھا. لیکن پی ٹی آئی نے بہرحال یہاں پر ایک التوا کی درخواست ڈال دی ہے اور انہوں نے اس پہ ریکویسٹ کی ہے کہ فی الحال یہ کیس نہ سنا جائے. پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ ایک دفعہ قاضی صاحب جب رخصت ہو جائیں اور ذرا اپنے اصل حلیے میں آ جائے سپریم کورٹ، تو اس کے بعد یہ کیس لگے تاکہ اس کیس کے جو بھی قانونی سکم ہیں وہ دور ہو سکیں، اور ہو سکتا ہے یہ فیصلہ ہی ریورس ہو جائے. اگر یہ فیصلہ ہی ریورس ہو جاتا ہے تو پھر تو یہ سارا مسئلہ ہی آگے مخصوص نشستیں اور یہ وہ ساری چیزیں وہ آٹومیٹکلی اس کے اوپر اثر پڑے گا. تو میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی زیادہ خواہش یہ ہے کہ اب جو بھی ان کا کیس لگے، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ عرصے میں کیسز میں تھوڑا سا ڈیلے انہوں نے کیا ہوا ہے، تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اب قاضی صاحب ذرا نکل جائیں اس سسٹم سے، تو اس کے بعد ہی ہمارے کیسز لگیں تاکہ میرٹ کے اوپر ان کے فیصلے ہو سکیں، نہ کہ قاضی صاحب کے بغض کے اوپر اس کے فیصلے ہوں. تو اس وجہ سے اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر فردر جو التوا کی درخواست ہے اس کو کیسے رسپونڈ کرتے ہیں قاضی صاحب. لیکن بہرحال یہ انہوں نے ایک حکمت عملی ضرور لیا. اور آخر میں جی سعودی عرب کا بھی ایک وفد آیا ہوا ہے اور وہ پھر ملاقاتیں کر رہا ہے، تو جا کے آرمی چیف صاحب سے ویسے تو کہا جا رہا ہے کہ بزنس وزٹ ہے یہ اور بڑے سرمایہ کاری کے معاہدے ہونے کا امکان ہے، لیکن بہرحال جب ہوں گے تو پھر دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ آرمی چیف پہ انہوں نے بہت بوجھ ڈالا ہوا ہے، ان کا کام نہیں ہے کہ وہ بیچارے یہ تجارتی معاہدے بھی کرواتے پھر رہے ہوں، لیکن اتنی نکمی نا اہل حکومت ہے کہ ہر کام آرمی چیف کو ہی کرنا پڑتا ہے. تو بہرحال یہ صورتحال ہے. ایک کام البتہ علی امین گنڈا پور صاحب کے سپرد کر دیا گیا ہے اور وہ ہے جی پی ٹی ایم سے مذاکرات کا. اور اس سلسلے میں یہ ہے کہ جی پی ٹی ایم جو ہے اس سے آج اہم ملاقات منظور پشتین سے ہو رہی ہے علی امین گنڈا پور کی. اس میں فیصل کریم کنڈی بھی شامل ہیں اور بھی کچھ لوگ شامل ہیں، کچھ وفاقی حکومت کے بھی. تو اس میں اب اچھی خبر یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اس مسئلے کو سارٹ آؤٹ کر لیں. تو اگر یہ ایک پرامن طریقے سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میرا خیال ہے اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ ایک بڑا کریڈٹ ہوگا علی امین گنڈا پور کے لیے کہ اگر وہ پرامن طریقے سے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. تو الٹیمیٹلی تنقید تو کافی ہوئی ہے، لیکن جو کام اچھا ہو اس کے اوپر داد دینی بھی بنتی ہے. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. باقی جو اس کا آؤٹ کم ہوگا وہ اگلے ولاگ میں آپ سے شیئر کریں گے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.